السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نئے عقیدے اور نئے حدیثیں چلیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں بڑے بڑے مکار اور جھوٹے پیدا ہوں گے جو تمہیں بے باتیں سنائیں گے، جو بچنا اور انہیں اپنے سے بچانا، وہ تمہیں گمراہ نہ کر دے اور فتنے میں نہ ڈال دے۔ صاحب مرقات اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ لوگ جھوٹی جھوٹی باتیں کہیں گے اور نئے نئے احکام جاری کریں گے، غلط عقیدے ایجاد کریں گے۔ اس قسم کے لوگوں میں سے بہت سے گزر چکے ہیں، جن میں سے ایک غلام احمد قادیانی تھا، جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ بتایا، ختم نبوت سے انکار کیا، خود کو نبی بتایا۔ اس کے علاوہ اس کی بہت سے بکواسیں مشہور ہیں۔ ملت اسلامیہ کے لیے ایک بہت بڑا فتنہ یہ ہے کہ جو کوئی باطل جماعت غلط اور بگاڑ والے عقیدوں کو لے کر کھڑی ہوتی ہے تو اس کی آواز میں آواز ملانے والے قرآن و حدیث سے اس غلط عقیدوں کو ثابت کرنے لگتے ہیں۔ چنانچہ آج کل کمیونزم قرآن شریف سے ثابت کیا جا رہا ہے اور موجودہ جمہوریت کو اسلام کی جمہوریت کے مطابق بتایا جا رہا ہے۔ قرآن کو روزی کا ذریعہ بنایا جائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم قرآن شریف پڑھ رہے تھے اور مجلس میں عرب کے شہریوں کے علاوہ دیہات کے باشندے اور غیر عرب بھی تھے۔ اسی بیچ حضرت تشریف لے آئے اور فرمایا کہ پڑھتے رہو، تم سب ٹھیک پڑھ رہے ہو، اور بہت جلد ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کو تیر کی طرح درست کریں گے، یعنی حرفوں کی آواز کے ادا کرنے کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے، اور ان کا مقصد قرآن پڑھنے سے دنیا حاصل کرنا ہوگا اور اس کے ذریعے آخرت نہ سنواریں گے۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد بہت جلد ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کو گانے اور نوحہ کے طریقے پر پڑھیں گے اور قرآن ان کے حلقوں سے آگے نہ بڑھے گا، یعنی ان کا پڑھنا قبولیت کے درجے کو نہ پہنچ سکے گا۔ ان پڑھنے والوں کے اور ان کی قرات سن کر خوش ہونے والے کے دل فتنے میں پڑے ہوں گے۔ آج کل بالکل یہی نقشہ ہے کہ مسجدوں میں قرآن سن کر سوال کیا جاتا ہے، تیجے اور چالیسویں کے موقع پر قرآن پڑھوا کر اپنی عزت بڑھائی جاتی ہے، میت کی قبر پر 40 دن تک قرآن صرف پڑھ کر اس کا معاوضہ لیا جاتا ہے، تراویح میں قرآن سنا کر پیٹ پالا جاتا ہے، مخارج و صفات کی ادائیگی کا تو بہت خیال رکھا جاتا ہے، مگر قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے سے کوسوں دور ہے۔ 11 مہینے تک نماز غیرت کی، داڑھی مڑائی، حرام کمایا اور رمضان آتے ہی مصلی پر پہنچ کر قرآن سننے لگے۔ جامع مسجد دلی میں دیکھ لیجیے کہ ادھر نماز ختم ہوئی، ادھر تلاوت فرما رہے ہیں اور رومال بھیک کے لیے بچھا رکھا ہے۔ مسلمانوں کی حضرت ثوبان رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ
جماعتیں تمہیں ختم کرنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کو اس طرح بلا کر جمع کر لیں گی جیسے کھانے والے ایک دوسرے کو بلا کر پیالے کے آس پاس جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ سن کر ایک صاحب نے سوال کیا کہ کیا ہم اس دن کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ تم اس دن تعداد میں بہت ہوگی، لیکن گھاس کے ان تنکوں کی طرح ہوگے جنہیں پانی کی بار بہا کر لے جاتی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اور خدا ضرور تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارے دلوں میں کاہلی و سستی ڈال دے گا۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ سستی کی کیا وجہ ہوگی؟ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا یعنی مال و دولت سے محبت کرنے لگے گی اور موت کو مکروہ سمجھنے لگیں گے۔